اس دنیا کے سب سے پہلے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے تخلیق فرما کر انسانی نسل کی بنیاد رکھی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کب اور کن کن چیزوں سے پیدا فرمایا گیا اور آپ کب اس دنیا میں تشریف لائے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق فرمایا وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے، اور جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں کئی مخلوق پیدا فرما دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے ہی یہ زمین، آسمان اور یہ پوری کائنات بنائی گئی۔ یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں جتنے بھی عالمین ہیں اور اس میں بسنے والے جتنے بھی مخلوق ہیں، سب اسی نور سے پیدا کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تخلیق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان سے پہلے فرشتے، جنات، لوح، قلم، کرسی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ ہر چیز کو تخلیق کیا جا چکا تھا۔ بس جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے اور اسی تخلیق کو اپنی اس وقت تک تخلیق کی ہوئی ہر مخلوق سے اشرف بنایا جائے، تاکہ اپنے برگزیدہ نور یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشرف المخلوقات سے تعارف کروایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ فرشتوں سے فرمان خداوندی ہوا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر حکومت کرے اور اسے آباد کرے۔ اس سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات میں اتنی عقل رکھی ہی نہیں کہ وہ زمین کو آباد اور پر رونق رکھ سکیں، کیونکہ جنات میں سب سے بڑا عقل رکھنے والا جن ہی انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر جتنا عقل رکھتا ہے۔ بس جب خداوند عالم کا حکم ہوا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین پر فساد برپا کریں اور خون ریزی کریں؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر جنات کی حرکات دیکھ چکے تھے، اور فرشتوں کو یہ خدشہ بھی لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی کہ پروردگار عالم دوسری مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر 7 قسم کی ایک ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا زمین پر آئے اور مٹی کو اٹھانا چاہا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی کو اٹھانے کا سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا پروردگار اس مٹی سے اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ زمین نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اس کی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے مٹی اٹھا کر ایک انسان بنائے گا جس کی وجہ سے یہاں پر خون ریزی اور فساد برپا ہوگا اور میری مٹی کا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح زمین نے رو رو کر حضرت جبرائیل سے خدا کی پناہ مانگی، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحم آیا اور وہ زمین سے مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور جا کر اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ زمین نے تیری پناہ چاہی ہے اور میں نے تیرے نام سے اسے پناہ دے دی ہے، اور اے میرے پروردگار، میں اسی وجہ سے مٹی اٹھائے بغیر ہی تیری بارگاہ میں واپس چلا آیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، لیکن وہ بھی زمین سے مٹی نہ اٹھا سکے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ بھی زمین سے مٹی نہ اٹھا لائے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت عزرائیل زمین پر آئے تو زمین نے
उसी तरह इज़राइल अलैहिस्सलाम से पनाह चाही। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से फरमाया कि मैं तेरी आरज़ू और तेरे रोने धोने की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकता। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को उठाना शुरू किया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ज़मीन से 7 किस्म की मिट्टी को उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा में जमा किया, जहां आज खाना काबा मौजूद है। हज़रत इज़राइल ने सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की ज़मीन से मिट्टी ली, दूसरी मिट्टी मदीना मुनव्वरा से ली, तीसरी मिट्टी ताइफ से ली, चौथी मिट्टी बैतुल मुक़द्दस से ली, पांचवी मिट्टी हिंदुस्तान से ली, छठी मिट्टी अबुल कब्स से ली और सातवीं मिट्टी अदन से ली। और ये तमाम मिट्टी 7 किस्म की अलग अलग थी। पहली मिट्टी जिसको तुराब कहते हैं वो खुश्क किस्म की मिट्टी थी। दूसरी मिट्टी जिसको तीन कहते हैं वो भीगी हुई मिट्टी है। तीसरी मिट्टी जिसको हमाइन कहते हैं जो कि बचती हुई और गारे की किस्म की मिट्टी को कहते हैं। चौथी किस्म की मिट्टी को मसनून कहा जाता है। मसनून उस मिट्टी को कहते हैं जो पानी में कई दिन रहने की वजह से काली और बदबूदार हो गई हो। पांचवी किस्म की मिट्टी को तीनुल अज़ब कहते हैं, यानी लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी। और छठी मिट्टी की किस्म को सलसाल कहते हैं, यानी खनखनाती हुई और उड़ने वाली मिट्टी। और सातवें किस्म की मिट्टी को फखार कहते हैं, यानी कि ठीकरी की तरह वाली मिट्टी। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मुख्तलिफ मिट्टियों को उठाकर रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया। और इसी वजह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ये काम भी सौंपा गया कि वो इन्हीं मिट्टियों से रूह कब्ज़ करें, यानी मलकुल मौत का एजाज़ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इसी वजह से मिला। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन 7 किस्म की मिट्टी को आपस में जमा किया और इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा बनाने के लिए 7 किस्म के पानी को इस्तेमाल किया गया। गारा बनाने के लिए सबसे पहले आबे फुरात यानी मीठे पानी को इस्तेमाल किया गया। दूसरा पानी आबे उजाज यानी खारे पानी को इस्तेमाल किया गया। तीसरा पानी आबे सलसबील है, यानी कि पीने जैसा लायक और साफ पानी। चौथा पानी आबे तस्नीम है, यानी खुशबूदार पानी। पांचवा पानी आबे रहीक है, यानी पाक नशे वाला पानी। छठा पानी आबे कौसर है। आबे कौसर उस पानी को कहते हैं जिसे पीने से इंसान अपने दुख, दर्द, रंज, गम, भूख, प्यास, यहाँ तक के दुनियावी सारी लज्जतें भूल जाता है। और सातवां पानी आबे रहमत है, यानी रहमत वाला पानी। इसी तरह 7 किस्म की मिट्टियों में 7 किस्म के पानी मिलाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंदा गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो गया तो अल्लाह रब्बिल आलमीन ने इस गारे पर 40 रोज़ तक बारिश बरसाई, जिनमें से 39 रोज़ तक गम की बारिश और 1 दिन तक खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की ज़िंदगी में दुख ज़्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। गारा तैयार होने के बाद अल्लाह रब्बिल आलमीन ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक और सूरत मुबारक बहुत ही हसीन और खूबसूरत बनाया गया। मक्का मुकर्रमा की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया। बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई। अदन की मिट्टी से आपका सीना मुबारक, हिंदुस्तान की मिट्टी से पुश्त और शिकम, मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से आपका दिल मुबारक और ताइफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाकी एज़ा बनाए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस मुजस्समे को खुश्क करने के लिए 7 किस्म की हवाएं उस मुजस्समे पर चलाईं। जो हवाएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे पर चलीं वो ये है: तेज़ हवा, धीमी हवा, गर्म हवा, सर्द हवा, दरमियानी हवा, रहमत वाली हवा और सिर्फ हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर चलाई गई। यही वजह है कि इंसान को हर मौसम महसूस
محفوظ ہوتا ہے۔ اس عمل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ سب سے پہلے کالی آگ سے گزارا گیا، جس کے بعد لال آگ سے، اور اس کے بعد پیلی آگ سے گزارا گیا، اس کے بعد نیلی آگ، پھر دھوئیں والی آگ، پھر بغیر دھوئیں والی آگ، اس کے بعد تیز اور دھیمی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا۔ انہی 7 قسم کی آگ سے گزارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پکا اور مضبوط ہو گیا، اور اسی طرح انسان مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو جنت میں رکھ دیا، جس کے بعد فرشتے اس مجسمے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے مٹی میں اتنی خوبصورت صورت کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ابلیس جو کہ اس وقت کافر نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ارد گرد گھوم کر کہنے لگا، اے فرشتوں، تم اسے دیکھ کر تعجب نہ کرو، یہ تو ایک اندر سے بالکل خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ بھوکا ہو تو گر جائے گا، اگر سیر ہو تو چل پھر نہ سکے گا، اور دیکھو اس کے بائیں جانب دل بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین اس میں کیا رکھے گا، شاید اسی وجہ سے یہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کئی 100 سال تک جنت میں رکھا رہا، اور فرشتے اسے دیکھ کر حیران بحیران ہوتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرما کر مجسمے میں ڈالنا چاہا تو روح نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے سے انکار کر دیا، اور 600 سال تک اسی طرح روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ساتھ لیٹی رہی لیکن داخل نہ ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا، جس سے مجسمہ آدم چمک اٹھا اور نور کی شعاعیں جگہ جگہ سے نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر روح حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں داخل ہونے کے لیے راضی ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہونے لگی، اور ابھی روح صرف سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آپ کی زبان مبارک سے الحمدللہ کا لفظ نکلا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر اور شکم تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن آپ اٹھ نہ سکے۔ اس کے بعد روح جب تمام جسم میں پھیل گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے بحکم خدا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ لعنتی اور کافر قرار دیا گیا، جس کے بعد وہ بارگاہ ربوبیت سے نکال دیا گیا۔ بس اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں یہی رواج ہے کہ وہ سلام کرے اور سلام کا جواب لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری کون سی اولاد ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنا دست حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا، جس سے تمام انسانوں کی روحیں یعنی اولاد آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد یعنی تمام انسانوں کو اس جگہ پر دیکھا۔